السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس دور میں ابھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا آدمی بنے، سب سے دولت مند آدمی بنے، امیر آدمی بنے، اس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، روپے پیسے ہو۔ لیکن اللہ کے چاہے بغیر کوئی شخص بڑا آدمی نہیں بن سکتا، کسی شخص کے پاس دولت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ لیکن کچھ ایسی عادات ہے جس کو اپنا کر کوئی شخص بڑا آدمی بن سکتا ہے، جو کہ بڑے آدمیوں کی خصوصیات ہے۔ آج میں ان خصوصیات میں سے چند خصوصیات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ دھیان سے ویڈیو کو دیکھیں اور غور سے سنیں، شروع سے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو امیر آدمی ہے، جو بڑے آدمی ہے، ان کی عادات کیا تھی جس کی وجہ سے وہ بڑا آدمی بنے۔ پیارے ناظرین، کسی شخص کے لیے کیا چیز غیر اطمینان بخش ہوتی ہے، اس کا پیمانہ مختلف افراد میں مختلف ہو سکتا ہے، مگر یہ بات عالمگیر حقیقت ہے کہ ہر فرد شخصی طور پر کچھ حدود رکھتا ہے اور مسلسل اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہی بہتر اور کامیاب زندگی کی جانب لے جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو چیلنج کرتا رہے ہر چیز میں۔ کسی بہتری کے لیے کوئی تبدیلی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر اس کے لیے کی جانے والی کوشش ضرور اہم اور قابل قدر ہے۔ یہاں ایسی ہی کچھ چیزوں کا میں ذکر کروں گا جو کسی فرد کے لیے غیر اطمینان بخش ہوتی ہے مگر زندگی میں کامیابی بھی دلاتی ہے۔ ابھی جو میں چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، زندگی میں کامیاب اور ناکام افراد کے 9 فرق۔ جو کامیاب افراد ہوتے ہیں ان کے اندر یہ عادات پائی جاتی ہے۔ پہلی عادت، صبح جلدی اٹھنا۔ صبح جلدی اٹھنا۔ دنیا کے بیشتر کامیاب افراد میں، بیشتر کامیاب لوگوں میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے اور کام کے لیے بہترین ماحول فراہم ہوتا ہے۔ یہ بیشتر افراد کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے، لیکن جو کامیاب آدمی ہے ان کے اندر یہ خصوصی پائی جاتی ہے۔ اب دوسری جو ہے، دن کا آغاز ایکسرسائز سے کرے، ورزش سے کرے، جسمانی ورزش سے اپنا دن کا آغاز کرے۔ صبح اٹھنے کے بعد ورزش کرنے کی عادت اکثر لوگوں کو سننے میں اچھی نہیں لگتی، مگر صبح کا وقت جسمانی ورزش کے لیے مثالی ہوتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز جسمانی سرگرمیوں سے کرنا آپ کو پورا دن چست رہنے میں مدد دیتا ہے۔ اب ہے صرف غذائیت بخش غذا کا استعمال کرنا۔ اب جو میں چیز بتا رہا ہوں، یعنی کہ ایسی غذا کھانا، ایسی خوراک کھانا جو جسم کے لیے مفید ہو۔ ایسے تو منہ چلانے کی عادت ہر چیز کو کھانے پر مجبور کرتی ہے، لیکن صحت کے لیے فائدہ مند اور غذائیت بخش غذا کی عادت اپنا لینا بھی بہت مشکل کام ہے، مگر یہ طبی، ڈاکٹری اخراجات اور جسمانی کارکردگی میں کمی لانے سے بچاتا ہے۔ اب جو چیز ہے، ہر چیز کے بارے میں سوالات کرنا، یعنی کچھ افراد، کچھ لوگوں کے لیے سب سے مشکل چیز ہر چیز کے بارے میں سوالات کرنا اور خود ہی جواب حاصل کرنا، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی کوشش کرنا آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کو ہر پہلو کے بارے میں جاننے میں مدد دیتا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا مائنڈ میں، پھر خود ہی جواب تلاش کرنا، یہ کامیاب لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصی ہے۔ اب جو ہے 100% دیانت۔ کامیاب لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصی ہے 100% دیانت۔ لگ بھگ ہر شخص دیانت دار ہو سکتا ہے، مگر 100% دیانت بہت مشکل سے پائی جاتی ہے کسی کے اندر، اور زندگی کے لیے بہت زیادہ قیمتی بھی ہے یہ دیانت دار بننا۔ ماہرین کے مطابق اگر آپ صحیح معنوں میں دیانت دار ہے تو آپ کے ہر لفظ سے حقیقی جذبات و احساسات کا اظہار ہوتا ہے اور ہر ایک آپ کی قدر کرتا ہے۔ اب جو عادت ہے
کچھ تخلیقی کرنا. کامیاب لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصی ہے کہ وہ کچھ تخلیقی کرتا ہے. تخلیقی بولے تو کچھ نیا کرتا ہے, جو کسی شخص نے نہیں کیا ہو, کچھ نیا کرتا ہے. ناکامی اور کامیاب لوگوں کے درمیان یہی تو فرق ہوتا ہے کہ کامیاب لوگ جو ہے کچھ نیا کر کے دکھاتا ہے اور ناکام لوگ بس گھسے پیٹے ایک ہی چیز کو لے کر پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک عادت ہے. اور اب جو ہے اپنے خرچوں کا خیال رکھنا. کامیاب لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصی ہے کہ کامیاب لوگ اپنے خرچوں کا خیال رکھتا ہے. تو اپنے خرچوں کا خیال رکھنا, اپنے خرچ کیے جانے والے ہر ایک پیسے کا حساب بہت مشکل کام ہے. تاہم اس کو اپنا کر, اگر اس کو اپنائے یہ عادت, آپ کچھ عرصے بعد خود حیران رہ جائیں گے آپ کہ آپ کتنی زیادہ بچت کرنے لگے ہیں اگر اپنے خرچوں کا خیال آپ رکھیں. اب جو عادت ہے وہ ہے ریٹائرمنٹ کے لیے بچت. یعنی کوئی سرکاری جاب کرتا ہے, کسی کی سرکاری نوکری ہے, تو وہ پہلے سے ہی جوانی کے حالت میں ہی ریٹائرمنٹ کے وقت کے لیے بچت کر کے رکھے, کچھ روپے رکھے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا, میرا وقت ضعیف بہت ہو جاؤں گا, تو اس وقت کے لیے کچھ بچت کر کے رکھے ریٹائرمنٹ کے لیے. یہ بھی کامیاب لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصی ہے, ریٹائرمنٹ کے لیے کچھ بچت کر کے رکھنا. اب جو ہے عادت ہے وہ ہے غذا کا خیال. ایک بار میں نے ذکر کیا, اس بات کو پھر دوہرا رہا ہوں کہ اپنی خوراک اور دن بھر میں ورزش کا خیال رکھنا بھی چیلنج سے کم نہیں, مگر یہ جسم کو صحت مند رہنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اپنی خوراک کا اور ورزش کا خیال رکھے. اب جو ہے عادت ہے وہ ہے اجنبیوں سے بات چیت. یہ بھی عادت بہت ہارڈ ہے یہ کام, لیکن کامیاب لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصی ہے کہ وہ اجنبی لوگوں سے بات چیت کرنے میں مہارت حاصل کر لیتا, مہارت رکھتا ہے. کسی اجنبی سے بات کرنے کا خیال اکثر لوگوں کو دہشت زدہ یا پریشان کر دیتا ہے, کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ وہ شخص انہیں اس کی انسلٹ ہی نہ کر دے, اس کی انسلٹ نہ کر دے, اس کو اس کی بےعزتی نہ کر دے. تو یہ بھی گھبراتا ہے کچھ لوگوں سے بات. لیکن کسی شخص سے بات کرنا مشترکہ طور پر, کوئی بھیڑ جمع ہے تو اس کے ساتھ کس طرح بات کرنا چاہیے, یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. تو بات چیت کرنا یہ بھی ایک کامیاب لوگوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے. اب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بولنے سے خوف زدہ مت ہو. اب دیکھیے پوائنٹ کی بات یہ بھی ہے کہ کوئی لوگ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی اسٹیج میں اگر کھڑا کر دیا جائے تو وہ بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے, بہت ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, لیکن کسی آدمی کے سامنے وہ بول نہیں پاتا ہے کھڑا ہو کر. یہ بھی ایک بری عادت ہے جو نہیں بول پاتا ہے. اور جو بول پاتا ہے یہ کامیاب لوگوں کی ایک بہترین عادت ہے, لوگوں کے سامنے بولنے سے خوفزدہ نہ ہونا. ایسا سوچنا ہو سکتا ہے کہ آپ کو خوفزدہ کر دے کسی کے سامنے بولنا, مگر آپ کو معلوم نہیں کہ لوگوں کے سامنے بولنا زندگی میں کتنا اہم ہے. اس کی مشق کرنا, لوگوں کے سامنے بولنے کی مشق کرنا یہ اپنے اندر کی جو کمیونیکیشن ہے, کمیونیکیشن اسکلز جو ہے آپ کو بہتر کرنے کی کنجی ہے. یعنی کہ آپ اگر کسی کے سامنے بولیں تو یہ آپ کی کمیونیکیشن کی کنجی ہے. اگر بول پا لے آپ, اس کے لیے کسی گروپ کا حصہ بن کر مشق کرے, کوئی ایک ٹیم بنا لے, گروپ بنا لے, اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولے, تو اسی طرح مشق کرے. اب جو چیزیں ہیں یہ بھی دیکھیں, لوگوں سے خطاب کے خوف پر قابو پانے کی آسان ٹپس. یہ تو کامیاب لوگوں کی خصوصیات میں نے بتا دی یہاں سے. اب جو ہے یہاں تک بتا دیا. اب جو میں یہاں سے بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے خطاب کے خوف پر قابو پانے کی آسان ٹپس. یعنی کہ کوئی اگر لوگوں سے خطاب کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے, خوف کھاتا ہے. تو اس کو کس طرح آسان کیا جائے اس کی کئی ٹپس میں آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلا, فون کو جیب میں رکھ کر بھول جانا. کوئی شخص اس طرح ہوتا ہے کہ فون جیب میں رکھتا ہے, لیکن کسی شخص سے اگر بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ فون وہ کہاں رکھا, جیب میں رکھا یا کہاں رکھا. تو یہ چیز جو ہے غلط ہے. تو دن بھر میں آپ کتنی بار فون کو چیک کرتے ہیں اس کا بھی خیال رکھیں. کیا آپ اسے کہیں رکھ کر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر ایسا کر سکے تو آپ کے ذہن میں سکون ملے گا. اور جب آپ بیزار ہو تو فون کو اٹھانے کی بجائے کسی کتاب کا مطالعہ یا کسی اچھی عادت کو اپنائے تاکہ زیادہ تخلیقی انسان بن سکے آپ. اب جو ہے وہ ہے دوسری ٹپس جو ہے مطالعے سے لطف اندوز ہو. یعنی کہ اگر آپ کے پاس کبھی خالی ٹائم ہو تو آپ
फालतू की चीजें ना देखकर, मोबाइल को फालतू इस्तेमाल ना करके आप मुताले से लुत्फ अंदोज हो। किसी अच्छी किताब को ले लें, आप मुताला करें उस किताब की। तो मुताला चंद बेहतरीन आदत में से एक अहम आदत है जो आप अपना सकते हैं। ये आपको जहन को तेज बनाने की जमानत तो है ही है, इसके साथ साथ जहनी तनाव और डिप्रेशन को भी कम करता है। इस आदत से अल्फाज का जखीरा भी बढ़ता है, जबकि जज्बाती जहानत को भी फायदा होता है। ज़हीन होता है वो लड़का जो मुताला करता रहता है। यकीनन बहुत सारे लोगों को रोजमर्रा की मसरूफियात में किताब खोलना मुश्किल लगता होगा, मगर इसके लिए वक्त निकालना इतना बड़ा भी मसला नहीं है, निकाल सकता है। अब जो है वो है एक वक्त में एक चीज में महारत, यानी कि किसी शख्स की यह आदत होती है एक वक्त में वो एक चीज नहीं कर रहा होता है, चारों तरफ ध्यान देता है चारों कामों में। तो एक वक्त में मैं तो आपको यही कहूंगा कि एक वक्त में आप एक चीज में महारत हासिल करें, एक वक्त में एक ही चीज। अब जो है बात है मदद तलब करें, यानी कि आपको मैं ये टिप्स दूंगा कि आप अगर किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं तो आपको अगर दूसरे की मदद की जरूरत है तो आप दूसरे से बेशक मदद तलब करें। मदद तलब करने में क्या है, तो मदद आप दूसरे से तलब करें। किसी भी फर्द के लिए मुश्किल के वक्त दूसरों से मदद मांगना काफी गैर इत्मीनान बख्श काम होता है, लेकिन ये आदत आहिस्ता आहिस्ता उसकी शख्सियत को तबाह करने लगती है, ये बुरी आदत। जबकि अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए मदद तलब करने की बजाय उसे छुपाना मौत का बाइस भी बन सकता है। मदद ना तलब करना, मदद तलब करनी चाहिए जरूरत के वक्त। अब जो है आपको मैं बताऊं कि बहुत अहम सवाल है ये और बहुत अहम टिप्स है कि ठंडे पानी से नहाना। कुछ लोग कहते हैं कि गर्म पानी से नहाना चाहिए, लेकिन मैं तो कहूंगा मेरा जो टिप्स है ठंडे पानी से नहाना ये भी बहुत मुफीद है। तवील दिन के इख्तिताम पर ठंडे पानी से नहाने का ख्याल कुछ ज्यादा अच्छा तो महसूस नहीं होगा, मगर तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में बताया गया, डॉक्टरों की रिपोर्ट्स में बताया गया कि ऐसा करना, ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए फायदेमंद है। मेडिकल डेली में शाये एक तहकीक में बताया गया कि ठंडा पानी जिल्द को यानी जिस्म के जिल्द को जो है वो बेहतर करता है, तनाव कम जबकि जिस्मानी सर्कुलेशन बढ़ाता है। इसके अलावा इस आदत से लोगों के अंदर जहनी चौकन्नापन और अज़्म भी बढ़ता है इससे, ठंडे पानी से नहाने से। अब जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं अपने लिए भी कुछ वक्त निकालें, ये बेहतर टिप्स है आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खास, बहुत ही खास टिप्स है। अपने लिए, खुद के लिए कुछ वक्त निकालें। कुछ लोग इस तरह मसरूफ हो जाते हैं, कुछ लोगों की इस तरह मसरूफियात हो जाती है कि वो अपने लिए कुछ टाइम निकाल नहीं पाता है, हफ्तों महीनों गुजर जाता है, अपने लिए कुछ वक्त नहीं निकाल पाता है। मैं आपको कहूंगा कि दिन में किसी भी वक्त आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें। अक्सर औकात अंदरूनी सुकून का हुसूल बहुत मुश्किल महसूस होता है, खुसूसन ऐसे लोगों के लिए जो हर वक्त अपने कामों में मसरूफ रहते हैं और कामों के बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त। मगर माहिरीन के मुताबिक अपने लिए कुछ वक्त निकालना जहनी गुंजाइश बढ़ाने, जज्बाती जहानत के बढ़ाने और आपके अपने नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए ये काम करता है। अब जो है वो है आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो टिप्स देने जा रहा हूँ फलाही कामों के लिए, यानी कि कौमी कामों के लिए कुछ वक्त निकालना, कौम की खिदमत करना, ये भी एक बहुत ही अच्छी आदत है। किसी समाजी ग्रुप के लिए रज़ाकाराना तौर पर कुछ करना या किसी की बेगर्ज मदद करना, किसी को अगर मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करना सोसाइटी में आपके अंदर ऐसे जज्बात को जगाता है जैसे आपने किसी बड़े काम में हिस्सा बटाया हो। ये मुस्बत जज्बात जिंदगी के मसाइल का एहसास भी कम करता है, जबकि कामयाबी की जानिब कदम बढ़ाने में भी मदद देता है। ये भी बहुत अच्छी आदत है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो टिप्स वो बहुत ही अहम है, वो है कि सब्र करना सीखें। क्या करना सीखें? सब्र करना सीखें। अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से हार ना माने बल्कि सब्र करें। ये भी बेहतरीन आदतों में से एक आदत है, कामयाब लोगों की एक आदत है कि सब्र करें, सब्र सीखें। यकीनन कोई काम फौरी तौर पर होना मुमकिन नहीं या किसी अहम मुलाकात के लिए जल्दी सबको होती है, यानी कि अब मगर यह भी एक अहम है कि फुर्सत में आप सब्र करें।
کوئی مصیبت آن پڑی ہے تو اس پر صبر کرے، یہ بھی بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے اپنی زندگی کا۔ اب جو میں ٹپس دینے جا رہا ہوں کہ بری عادات کو چھوڑنا، یہ بہت اہم ٹپس ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے، کوئی ایسی عادت ہے جو آپ کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ بری عادت آپ کو چھوڑنا ہی ہوگا، یہ بری عادت آپ کو چھوڑنی ہوگی۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کسی کے اندر کوئی ایک نہ ایک بری عادت ہوتی ہے، ایک نہ ایک بری عادت ہوتی ہے، لیکن یہ عادت چھوڑنا ہی ہوگا اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب لوگوں کی فہرست میں اپنا نام بھی درج کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جو بری عادت ہے اس کو چھوڑنی ہی ہوگی۔ اب جو میں آپ کو ٹپس دے جاؤں وہ ہے کہ شکر گزار بنے۔ کیا بنے؟ شکر گزار۔ کوئی شخص اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو لاکھوں چیز مل جاتی ہے لیکن وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، جو دیا ہے اس کا شکریہ نہیں ادا کرتا۔ شکر گزاری صحت مند اور اچھی زندگی کی کنجی ہے، کنجی۔ مگر کسی کے لیے بھی دوسروں سے شکر گزاری کا احساس آسان نہیں ہوتا۔ جو لوگ شکر گزاری کی عادت اپنا لیتے ہیں ان کے اندر زندگی کے لیے اچھی امید بھی بڑھتی ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ اپنے پیاروں کو شکریہ کے خط لکھنا، ایس ایم ایس بھیجنا یا ای میل کرنا، کال کرنا۔ تو اسی طرح شکر گزاری کا اسی طرح نیٹ ورک یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے کرنا، تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے۔ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی اہم عادت ہے، بہت ہی اہم ٹپ ہے، وہ ہے ٹپس میں سے بہت ہی اہم ٹپس ہے وہ ہے ماضی میں گم رہنا چھوڑ دے۔ کوئی شخص ہوتا ہے اگر اس کے جو ہے ماضی میں پاسٹ میں اگر کچھ ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی بری چیز ہو گئی ان کے ساتھ، تو وہ ماضی کے خیالات میں کھوئے رہتے ہیں، ماضی کی یاد آتی رہتی ہے اس کو۔ تو ماضی کے جو خیالات ہیں اس کو چھوڑنی پڑے گی، ان خیالات دماغ سے نکالنی پڑے گی وہ خیالات۔ یقیناً ماضی میں گم ہونے سے بچنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہم سب کو ہی کچھ نہ کچھ پچھتاوا ہوتے رہتے ہیں ماضی کے، یا خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مختلف طریقے سے کیا ہوتا، اور یہ بھی غلط نہیں کہ اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچے اور اسے درست کرنے کی کوشش کرے، مگر ان غلطیوں پر افسردہ یا غصے میں رہنا کسی قسم کی مدد نہیں دیتا۔ اس سے بچنے کے لیے یا تو کسی سے مدد لے یا راست اقدامات کرے، یعنی سیدھے اقدامات اٹھائے۔ اگر ماضی میں کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے حال میں اسے اسی چھوڑ دے، اس کی یاد نہ کرے۔ اب جو ہے مناسب نیند لینا، میری ٹپس جو ہے آپ مناسب نیند لیں۔ ایسا نہیں کہ آپ دن بھر سوتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا سونے کا حکم ہے ڈاکٹرز اور جو کتابوں میں بتاتے ہیں کہ اتنے گھنٹہ سونا چاہیے، تو وہ مناسب نیند لے، اتنے گھنٹے ہی سوئے، زیادہ نہ سوئے۔ اب جو ہے آخری جو ہے میں یہی بتاؤں گا کہ اپنے اخلاق کو آپ سدھاریں۔ اگر اچھے اخلاق ہوں گے آپ کے تو آپ سے لوگ امپریس ہوں گے، آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے، آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ تو آپ کے اخلاق جو ہے اچھے ہونے چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ کچھ اہم خصوصیات تھی کامیاب لوگوں کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کو بتایا، تاکہ ان عادات کو آپ بھی اپنا لیں اور ایک اچھا انسان بنے، ایک کامیاب انسان بنے۔ مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی تو پلیز اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کر لیں، تاکہ ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتی رہے اور ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہماری۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔